نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو غالب حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، پس عبادت کیجیے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اس حال میں کہ خالص اس کے لیے ہی پکار کرنے والے ہو۔ الا للہ الدین الخالص، خوب سن لیجئے اللہ ہی کے لیے خالص پکار ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھہرا لی اس کے علاوہ کارساز، وہ یوں کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم عبادت نہیں کرتے ان کی مگر صرف اس لیے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کی طرف درجوں میں۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھٹلانے والا کفر کرنے والا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر ارادہ کرتا اللہ تعالی کہ ٹھہرائے اولاد، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ، تو وہ پسند کر لیتا، چن لیتا اس میں سے جو پیدا کیے جو چاہتا، لیکن پاک ہے وہ اس سے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے، زبردست قوت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ زمر کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس سے قبل سورہ صاد مکمل ہوئی، اور سورہ صاد کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، کہ قرآن مجید سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور سورہ زمر کی ابتدا میں فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، وہ جو سب کے لیے نصیحت ہے وہ اس لیے کہ اس کا اتارنے والا اللہ ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ باقی سورہ صاد میں دلائل نقلیہ تھے، انبیاء علیہم الصلاۃ سے دلائل نقلیہ بیان کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، جبکہ سورہ زمر میں دلائل عقلیہ ہوں گے، یعنی بجائے واقعات کے عقلی دلائل بیان ہوں گے۔ اسی طرح سورہ زمر میں ایمان والے اور کفار کے اعمال کا تقابل بھی بیان کیا جائے گا۔ زمر کا معنی ہی گروہ ہے، آخر میں دونوں گروہوں کا ذکر ہوگا، ایک جنت میں جانے والا اور دوسرا جہنم میں جانے والا۔ آج کے سبق میں ابتدائی 4 آیات میں ایک تو صداقت قرآن مجید کا بیان ہے، دوسرا مسئلہ توحید لا الہ الا اللہ کا بیان ہے جو قرآن کا موضوع ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، قرآن مجید کا اترنا، کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو ذات غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اور اس کے اندر حکم اور احکام ہے، کیونکہ غالب جو ہو حکم وہی دے سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بعض غلبے والے جن کے پاس اقتدار آ جاتا ہے پھر وہ ایسے حکم دیتے ہیں جو حکمت سے خالی ہوتے ہیں، لیکن میرا رب جو حکم دے گا وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوگا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی جانب کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انا ارسلناک بالحق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی حق کے ساتھ بھیجا، ہم نے قرآن کو بھی حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، اے میرے محبوب جو آپ کی دعوت ہے کہ اللہ ہی کی پکار کرنی ہے، یہ مسئلہ بھی بالکل حق ہے، یہ مسئلہ بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا آپ کی جانب، فاعبد اللہ، اس قرآن نے آ کر کیا حکم دیا کہ عبادت کس کی کرو؟ اللہ، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، فاعبد اللہ، عبادت صرف اللہ ہی کی کرو۔ اور کیسی عبادت؟ مخلص اللہ الدین، خالص اس کے لیے پکار کرنے والے ہو جاؤ۔ فرمایا اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ جیسے دودھ خون سے اور گوبر سے بچ کے خالص آتا ہے، یہ ہے اخلاص۔ فرمایا اس کے اندر خون کی ملاوٹ ہو جائے یا اس کے اندر گوبر کی ملاوٹ ہو جائے وہ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسے کوئی عمل بھی اس میں ریا آ جائے یا شرک آ جائے وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے قابل نہیں رہتا۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کرو اور خالص عبادت کرو۔ صرف عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا بلکہ خالص عبادت کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خالص عبادت کا، مثلا سورۃ البینہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
فرمایا باقی احکامات تو سارے بعد میں ہیں، پہلا حکم یہ ہے کہ جو عمل کرنا ہے خالص کرنا ہے، پہلا حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ نماز بعد میں شروع کر، پہلے اپنی نیت کو اخلاص کے ساتھ مزین کر لے، روزہ بعد میں رکھ، پہلے اخلاص پیدا کر، حج بعد میں کر، پہلے اخلاص پیدا کر، ہر عمل سے پہلے صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ نیت ہوگی تو تب عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ورنہ ریا والا عمل اور شرک والا عمل اللہ کے ہاں قبول۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کیجیے اللہ کی کہ خالص اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ سو رہے ہیں سارے ساتھی؟ ہمارا ہفتے والا درس نا، جب میں نے وہ شیئر کیا تو ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا جمیل تنولی صاحب، ادھر ایک دو دفعہ نعت پڑھنے کے لیے، انہوں نے وہ سنا تو مجھے وائس میسج کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ درس تو اچھا ہو رہا ہے لیکن ساتھی آپ کے سوئے ہوئی ہیں، آپ نے ہلایا نہیں ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے آگے آپ کو دیکھا نا، کہنے لگے اکثر ساتھی اس میں کہتے اس میں میرا آنا ضروری ہے، ذرا دو چار ان سے نعرے لگواؤں گا، کہوں ہاتھ کھڑا کرو، پھر جب جاگیں گے اس کے بعد آپ کا درس ہونا چاہیے تاکہ یہ جاگ تو جائیں ایک دفعہ۔ میں نے کہا پھر آپ ایسے کریں ادھر ہی ڈیرے لگا لیں کیونکہ ان کو تو روزانہ جگانا پڑتا ہے پھر۔ اور گرمیوں کی راتیں ذرا مختصر ہیں اور ساتھ گرمیوں میں ٹھنڈ ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ نیند آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت اللہ ہی کی کیجیے، خالص اس کے لیے پکار کرنے والے ہو جائیں۔ کیوں؟ الا للہ الدین الخالص، اس لیے الا حرف تنبیہ، خبردار سن لیجئے، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے سچی پکار ہے، خالص پکار حق ہی اللہ کا ہے، خالص عبادت حق ہی اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق ہے ہی نہیں، اس لیے فرمایا للہ الدین الخالص، خالص عبادت خالص پکار کس کا حق ہے؟ اللہ۔ ایک اور بزرگ نے مفسر نے فرمایا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اخلاص وہ ہے جس کو فرشتے بھی نہ لکھ سکے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ جناب یہ بندہ کس کے لیے، کیونکہ دل کے راز فرشتے نہیں جانتے، دل کے راز صرف کون جانتا ہے؟ اللہ، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ الاخلاص سر من سری، رب نے فرمایا اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں جانتا ہوں یا پھر عمل کرنے والا عبادت کرنے والا جانتا ہے۔ فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے رب کے علاوہ اور کارساز بنا لیے، اولیاء جمع ولی کی، کارساز کام بنانے والے، مشکلوں میں کام آنے والے، ان سے پوچھو کہ کیوں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، کیوں ان کی پکار کرتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے تاکہ اللہ کے ہمیں درجوں میں قریب کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے شرک کہ جناب اکثر آپ دیکھ لیجئے کوئی ایک آدھ مشرک ایسا بھی ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ نہیں جس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں یہی سب کچھ دینے والا ہے، باقی 99% تو یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں دیتا اللہ ہی ہے، ہم ان کے آگے اس لیے جھک رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، چونکہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، ہم گناہ گار ہیں، ہم اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں اسی چیز کی تردید فرما رہے ہیں کہ فرمایا ایسے کون سا تم نے بیچ میں راستہ بنا لیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، اور کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جی ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، عبادت کرنی ہے تو سیدھی ڈائریکٹ کس کی کرو؟ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بتائی، آپ ذرا سورہ یونس نکالیں 11واں پارہ تاکہ تھوڑی آنکھ بھی کھل جائے، سورہ یونس نکالیں، پارہ نمبر ہے 11 جی، جو نہیں جلدی ڈھونڈ سکتے چلو ساتھ والوں سے دیکھ لیں۔ سورت کا نام ہے سورہ یونس، آیت صفحہ نمبر 190 ہے جی، اور آیت نمبر 17 ختم ہو رہی ہے، 18 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 17 ختم ہو رہی ہے، 18 شروع ہو رہی ہے، 11واں پارہ۔
سنیں جی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. آیت نمبر 18. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کن کی؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. کیوں کرتے ہیں عبادت؟ کیا نظریہ ہے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے یوں ہیں، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے کیا ہیں؟ بولو. اب کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں جناب؟ اور جی اس کے بغیر تو یہی تو نظریہ ہے جہاں سے گڑبڑ ہو رہی ہے. ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اب جواب سننا. قل، کہہ دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو؟ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو؟ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ زمین میں. نعوذ باللہ، اللہ تو کوئی نہیں جانتا نہ آسمان میں نہ زمین میں کہ کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہو، اور تم بتا رہے ہو کہ نہیں یہ ہے. نعوذ باللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسا کوئی سفارشی مقرر نہیں کیا، اور تم کہتے ہو کہ یہ سفارشی ہیں، ان کی عبادت کریں گے تب رب تک پہنچ سکیں گے. اور آگے سنو، سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ کے اور بندوں کے درمیان کوئی اللہ نے سفارشی مقرر نہیں کیا. رب کہتا ہے عبادت کرنی ہے تو صرف میری ہی عبادت کر. اچھا، اسی میں سورت میں آپ آگے دیکھیں، آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے، 28 شروع ہو رہی ہے. اسی بات تھوڑا سا آگے دیکھیں اگلے ایک ورقہ میں ساتھ ہی، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، آیت نمبر 28. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، قیامت کا دن ہوگا. ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم فرمائیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ان سے ہم کہیں گے مَكَانَكُمْ، ٹھہر جاؤ تم، انتم وشرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں. فزیلنا بینہم، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، الگ الگ کھڑا کر لیں گے. ایک طرف وہ جنہوں نے پکاریں کی، ایک وہ جن کی پکاریں کی. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے. جن کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ وہ سفارشی ہیں، وہ قیامت دن کہیں گے کیوں جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، تم نے تو ہمیں کبھی بلایا ہی نہیں تھا. وہ کہیں گے ساری زندگی ہم تمہیں پکارتے رہے سفارشی سمجھ کے، اور تم کہتے ہو کہ پکارا ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. ابھی کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور بالکل ابھی میرے پاس موجود بھی ہے، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بندہ آتا ہے اور آگے گھوڑے کے آگے سیدھا سجدہ کرتا ہے، گھوڑے کے آگے سیدھا سجدہ کرتا ہے، پھر اس کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ بس تم گویا کہ میرا سفارشی ہے. اللہ فرماتے ہیں جن جن کو سفارشی بناتے رہے وہ کیا کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہمیں پکارتے کوئی نہیں تھے. وہ کہیں ہم پکارتے رہے، وہ کہیں گے نہیں پکارتے رہے. پھر وہ کیا کہیں گے، سنو، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، پس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اگر تم پکارتے بھی رہے تو ہم تمہاری پکاروں سے غافل رہے.
ہمیں پتہ کوئی نہیں بھائی تم پکارتے رہو یا نہیں پکارتے رہو۔ رب کہتا ہے ان کو تم بناتے ہو میرا شریک جن کے بارے میں یہ نظریہ تم نے ساری زندگی لوگوں کو بھی سمجھایا اور خود بھی رکھا کہ جناب ان کے بغیر رب تک نہیں پہنچ سکتے، محشر کے دن وہ واضح انکار کریں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ تم کیا کچھ کرتے رہو ہمارے بارے میں۔ رب فرماتے ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں جا کر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کرتے رہے۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب لوٹائے جائیں گے رب کی طرف جو سچا کارساز ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو کچھ جھوٹ گھڑ رکھا تھا سب ان سے گم ہو جائے گا۔ واپس آئیے سبق کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کا نظریہ، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیتے ہیں، درجوں میں قربت اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے اچھا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا، کفار کفر کرنے والے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے اللہ نے سفارشی بنائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا اللہ کو اگر اولاد چاہیے ہوتی تو پوری کائنات اللہ کی اللہ بنا لیتا نا، تمہیں مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں اللہ کا مقرب ہے اور فلاں یہ اور فلاں یہ، اللہ خود بتا دیتا نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا، فرمایا اگر اللہ مقرر کرتا، ہمیں اٹے سٹے اندازے لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب کوئی کہتا ہے کہ جناب گھوڑا یہ سفارشی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب فلاں ہستی سفارشی ہے، کوئی جناب پتھر کی مورتی کو بنا کر کہتا ہے یہ سفارشی ہے۔ تو تمہیں اپنے طور پہ اندازے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی ہوتا تو اللہ بتا نہ دیتا، اللہ بتا دیتا نا۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں لو اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کرتا ان یتخذ ولدا، کہ وہ اولاد ٹھہرائے، لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَہ، تو وہ چن لیتا اس میں سے جو اس نے پیدا کیے جس کو چاہتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنانی ہوتی، کوئی نائب بنانا ہوتا تو بتا دیتا نا۔ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے بولو پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، بلکہ وہ اللہ ایک ہے، زبردست قوت والا ہے، ایک، وہ واحد دو نہیں ہے، ایک ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو نہیں ایک، اور تم نے تو بے حسابے بنا رکھے ہیں۔ فرمایا وہ ایک ہے اور القہار ہے بھی زبردست قوت والا، مجبوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پر یقین کامل اور عقیدہ توحید پر مرتے دم تک پختگی نصیب فرمائے۔